يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے، تخلیق انسانی کے مراحل کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس موضوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دنیا میں کئی مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیسے پیدا کیا، حوا کو کیسے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیسے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ جاری رکھا ہے قیامت تک، مرد عورت کی منی سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ 4 اسٹیجز قرآن بتاتا ہے۔ انشاءاللہ اسی کو رکھ کر ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم ڈر سکو۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہی ہیں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ اسی لیے دیکھو پورے قرآن میں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ ھدی للناس، یہ کتاب سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن میں سب سے پہلے کہا گیا اے لوگو، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان تمام سے خطاب کر کے کہا گیا تم سب کو اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تمہیں اپنے رب کی عبادت اس لیے کرنا چاہیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تم کو ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اکثر علماء جب علم کے بارے میں گفتگو کرتے تو وہ آیتیں پڑھتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ علماء بتاتے ہیں کہ پہلی وحی میں تعلیم کا ذکر ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی وحی میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے جو ہے جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ پڑھو اپنے رب کے اس نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا ہوئے جمے ہوئے خون سے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اپنے رب کا تعارف کرتے ہوئے کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے سب سے پہلے اس نے مجھے پیدا کیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ آیت ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتا ہے میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کی توحید الوہیت کو پا کر ایک رب کی عبادت کر سکیں۔ معزز حاضرین، دن میں 17 مرتبہ یہ آیت ہم پڑھتے ہیں فرض نمازوں میں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ رب کے 6 معنی علماء نے بتائے، اس میں ایک معنی پیدا کرنے کا بھی آتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں خالق آتا ہے۔ ہمارے پاس نام رکھتے عبد الخالق، اور اللہ کے ناموں میں خلاق بھی آتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و
تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اور بہترین انداز سے پیدا بھی کرتا ہے۔ چنانچہ کہا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے کا طریقہ دیکھو، فرمایا سورۃ الانعام میں ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تبارک و تعالیٰ دانوں کو پیدا کرتا ہے، بیجوں کو پیدا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک کسان ایک بیج بوتا ہے، وہ زمین کو پھاڑنے والے ذات بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اگر آپ جا کے بیج بول ڈل کے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے تو بولا تو وہاں درخت نہیں اگتا۔ اسی لیے نے کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ ہمارے پاس سورہ یاسین مردوں پر پڑھے جانے والی صورت ہے۔ کچھ لوگ سورہ یاسین کو فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ سورہ یاسین ایسی زندہ صورت ہے جو مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، اور آپ جانتے ہیں سورہ یاسین یہ مردوں پر یا کوئی مر گئے تو اس کے آس پاس میں پڑھی جانے والی صورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس صورت میں اپنی کائنات میں پائے جانے والی نشانیوں کو بتا کر کہا اس میں غور کرو، اپنے رب کی معرفت کو پا سکتے ہو۔ اللہ وہی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ان جیسے لوگوں کو پیدا کرے؟ اللہ تبارک و تعالی جہاں خالق ہے، اللہ کی صفت یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کیا ہے، مکمل طور پر خلاق بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیدا کرتا نا، میں سمجھتا ہوں یہ پیدا کرنے کی جو صفت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اس ممبر پر کھڑے ہو کر میں اس خطبے کے ذریعے سارے انسانوں سے ہم چیلنج کر سکتے ہیں، دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ایک کاڑی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے؟ جیسا کہ سورہ فاطر کے شروع میں کہا هل من خالق غیر اللہ، اور اللہ یہ فرماتا ہے پیدا کرنے والا اللہ ہوتا ہے، اور جو لوگ پیدا نہیں کرتے وہ خالق کبھی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سورۃ النحل میں کئی جو ہے نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، لوگوں پیدا کرنے والا نہیں پیدا کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی چیلنج کیا اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی معبود بنا کر دنیا میں پوجا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو سورۃ الفرقان کی آیتوں کو پڑھو، اللہ فرماتا ہے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت تخلیق ہے، اللہ نے انسان کو کائنات میں ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اگر اس پر بولا جائے تو میں سمجھتا ہوں قیامت تک بول سکتے ہیں، مگر میرا موضوع ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ نے کیسے کی وہ بتائیں گے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی شاید روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے۔ اس سجدے میں بھی ماشاءاللہ انسانی تخلیق کا ذکر ہے، اس صورت میں قیامت کا ذکر ہے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے لوگوں اپنے وجود کو ذرا تلاش کرو، تم کہاں تھے، کیسے پیدا ہوئے، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہوگا جس دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی انسانی تخلیقی تاریخ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جہاں ہے نبیوں کے قصے ذکر کرتا ہے۔ یہ نبیوں کے قصے پڑھو بولے تو لوگ کیا کرتے، کتابوں سے نہیں پڑھتے، خطبوں میں نہیں سنتے، یوٹیوب میں جا کے سنتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یوٹیوب میں نبیوں کے قصے اگر کوئی صحیح عالم بیان کرے تو بات الگ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں نبیوں کی ایکٹنگ کر کے وہ قصے بناتے ہیں۔ اس میں آدم کا قصہ آدم کی فوٹو آتی، حضرت نوح کا قصہ وہ آتی، نہیں دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سب سے پہلے انسان
इंसान, दुनिया के सबसे पहले शौहर, दुनिया के सबसे पहले बाप, दुनिया के सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कुरान में 7 जगह फरमाया है। ये सिलसिला शुरू होता है सूरह बकरा से, ख़त्म होता है सूरह सौद पर। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम 7 जगह पर ये बताता है, लोगों अगर तुम मेरी कुदरत को देखना चाहते तो दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम को देख लो। अल्लाह ने कैसे पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। याद करो उस वक्त को जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से कहा, ऐ फ़रिश्तों मैं एक इंसान को पैदा करने वाला हूँ मिट्टी से। देखो पैदा करने वाला हूँ मिट्टी से। अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा सव्वैतुहु, जब मैंने आदम को पैदा कर दिया, नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने अपनी रूह माशाअल्लाह उसके अंदर फूंकी है। आज भी जुम्मा का दिन है। जुम्मा का दिन जब भी हमें आता है याद रखना चाहिए यही वो जुम्मा का दिन है जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। रिवायत क्या है? सही मुस्लिम में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मा का वो दिन है वफ़ीहि खुलिक़ आदम, उस दिन आदम पैदा किए गए। अब सवाल ये है कि जुम्मा की वो कौन सी मुबारक घड़ी है जिसमें आदम को पैदा किया गया है? ये भी सुनना हो तो सही मुस्लिम की रिवायत में सुनिए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलक़ आदम फ़ी आखिरी साआतिन मिन साआतिल जुम्अति बअदल असर, जुम्मा के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने असर के बाद, असर की नमाज के बाद जो वक्त रहता है उस वक्त से लेकर सूरज के गुरूब होने से पहले पहले तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया। पैदा करने का तरीक़ा क्या था? अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी ली। बाज़ रिवायतों में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने काली मिट्टी से हज़रत आदम को बनाया है। बाज़ रिवायतों में आया है कि सूखी मिट्टी है। इसलिए अल्लाह फरमाता है इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। अब ज़रा तसव्वुर करो, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा को कुन से पैदा किया, तो हो जा वो हो जाती है। अल्लाह ताला अगर चाहता आदम को भी मिट्टी से बनाए बगैर लफ्ज़ कुन से पैदा कर सकता था, मगर अमीन शंक़ीती रहिमहुल्लाह कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया मिट्टी से, ये बताने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे कुदरत का इजहार करना चाहता है। देखो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को समझाते हैं, लोगो तुम्हारा रब वो है तुमको कई स्टेजस में पैदा करता है। फरमाया वक़द खलक़कुम अतवारा, एक माँ अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखती है। इस 9 महीने में वो माँ के पेट में क्या क्या तब्दीली आती है मैं समझता हूँ अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई नर्स इसको देख लेना हकीकत में तो वो मुसलमान हो जाएंगी। आज कितने डिलीवरी केस हमारे अस्पतालों में देखे जा रहे हैं, लोगों ने तो इसको एक खेल समझ लिया है। हालांकि एक बच्चे का पैदा होना दुनिया में मुकम्मल तौर पर अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला 9 महीने में जो है बच्चे को पैदा फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला कैसे कैसे पैदा करता है देखो। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम को मिट्टी से पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया नूर से, जिन्नात व शयातीन को आग से पैदा किया। देखो कैसी है, मिट्टी से पैदा किया आदम को, नूर से पैदा किया जो है फरिश्तों को, आग से पैदा किया शयातीन और जिन्नात को। आप ये बात याद रखते हैं, इंसान बदलता नहीं मगर जिन्नात और शयातीन हमें दिखाई नहीं देते। ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। आजकल कुछ लोग यूट्यूब में जिन्नात की फ़ोटो बोलते हैं, कहीं CCTV कैमरा लगा देते हैं, किसी आदमी के चलने की जो है वो छाँव पड़ती है, लोग ये बोलते हैं देखो मस्जिद में जिन्न आ गया है। मैं आपको बताता हूँ हमारी आंखें जिन्नात को नहीं देखती, क्या इंसान के बनाए हुए फरिश्ते जिन्नात का इहाता कर सकती हैं? ज़रा ये सोचने की चीज़ है। और उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत का माशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर इजहार करना चाहता है। और ये बात देखो, अल्लाह ने जब मिट्टी उठाई, अलग अलग जगह से मिट्टी उठाई,
بھائی مٹی جیسے الگ الگ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا رنگ، انسان کا مزاجی بنایا ہے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں، میرا رنگ الگ، یہاں آئے ہوئے مرد و خواتین کے رنگ الگ الگ، ان تمام کو دیکھ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قدیر ہے۔ روایت آتی ہے ترمذی اور ابو داؤد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض جاء منهم الاحمر والابيض والاسود والسهل والحزن والخبيث والطيب ذکرہ الالبانی فی صحیح سنن ترمذی۔ اس حدیث کو غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو مختلف جگہ سے اللہ نے مٹی کو اکٹھا کیا، تو جیسے مٹی ہے ویسے آدم کے بیٹوں کی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں سے لال بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ سفید بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ کالے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں نرم دل کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سخت مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ لہذا معلوم کیا ہوا، دیکھو امریکہ میں رہنے والا گورا پیدا ہوتا ہے، افریقہ میں رہنے والا کالا پیدا ہوتا ہے، یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بیان کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں کالا ہوں، میرا بیٹا گورا پیدا ہوا ہے، انہیں میرا بچہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر قربان جاؤ، میں سمجھتا ہوں ایسا سمجھانے والا قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہارے پاس اونٹنیاں بھی ہیں، اونٹنیوں کے بچے الگ الگ رہتے ہیں نا، ویسے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ماں باپ سے الگ الگ بچے پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں پوتے کبھی دادا کی طرح ہوتے، نواسے کبھی نانا کی طرح ہوتے، نانی کی طرح ہوتے۔ اسی لیے ہماری عورتیں غور سے دیکھو بولتے یہ بچے کو دے تو نانا کی سگائی دکھتا ہے انہیں، وہ دیکھے تو بولتے پوترے کو تو دادا کی سگائی انہیں۔ دیکھو اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے، ایک درخت ہے اس میں لگنے والے پھل جیسے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں باپ سے کیسے کیسے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اب دیکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ صاحب کی تشریح میں کہتے ہیں آدم کی تشریح، آدم کی پیدائش حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو کچھ نہیں تھے پیدا کیا، کچھ تھے کچھ نہیں تھے، اس لیے اللہ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ صورت بھی اللہ کے نبی جمعہ کی دوسرے رکعت پڑھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے زمین پر ایک ایسا وقت بھی آیا، زمانے پر ایک ایسا وقت بھی آیا انسان کچھ بھی نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، نبتلیہ، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے پہلے کیا دیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسے ہم نے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں بڑا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس خطبے میں یہ بھی کہتے ہیں ابوکم آدم و آدم خلق من تراب، کہا تمہارے باپ آدم ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بولتا ہوں غیر سے سنیے، سننے کے بعد پریشان نہیں ہونا۔ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، یہ بات سننے پر تعجب ہوتا کافر اب ہمارا بھائی کیسے ہوتا، وہ دوسرے لوگ کیسے ہوتے۔ یاد رکھیے آدم کے بیٹے ہونے کے اعتبار سب ہمارے بھائی بھائی ہیں، جیسے ان کے باپ آدم ہمارے باپ بھی آدم، ان کی ماں جیسے حوا ہماری ماں بھی حوا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہا، کبھی یا ایھا الناس کہا، اللہ نے یہ بھی کہا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو غور سے سن لو۔ نماز کے وقت آنا کیسے کہا گیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہا نماز کو آتے ہوئے ذرا بنٹھن کو آؤ، مردوں سے کہا جا رہا ہے۔ عورتیں تو بنٹھن کے نہیں آ سکتی، بلکہ جو عورت نماز کو آتے ہوئے سنور کر عطر لگا کے آتی ہے، آپ نے فرمایا وہ زانیہ ہے، اور ایسی عورت کو ہمارے عبادت گاہوں کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بڑے انٹرویو دینے جا رہا تو عطر سب لگاتا، لیکن جمعہ کی نماز کو تو لوگ کیا کرتے ہیں، ٹریک پینٹ بھی ٹی شرٹ پہن لگاتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو بھی ہم نے عادت بنا لیا، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں
بغیر سر کو ڈھانپے بغیر نماز پڑھنا کہیں ثابت نہیں ہے سوائے احرام کی حالت کے۔ آدمی لوگ بولتے کہ پہننا ضروری ہے، کیا پہننا ضروری نہیں ہے؟ جسے دنیا میں آپ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے کتنا بن سور کے جاتے، وہ رب جس نے ہم سب کو اپنی نعمتوں میں ڈبو کر رکھا ہے، اس کے سامنے اگر ہم زینت کا اظہار نہ کریں تو کیا ہوگا؟ لہذا کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ ننگے اور جو ہے بغیر کپڑے کے طواف کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو یہ پاکیزہ مسجد ہے، یہ کعبۃ اللہ، اگر اس کے پاس جو ہے طواف کرنا ہے تو میں کپڑے پہن کر مکمل طور پر آنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا مٹی سے جیسا کہ کہا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے تخلیق کا، حوا کو پیدا کرنے کا۔ یہ بات غور سے سنیے، ہمارے معاشرے میں مشہور ہے حضرت آدم کی پھسلی سے حوا پیدا ہوئی ہیں، مگر آج جب میں آیتیں حدیثیں پڑھ رہا تھا تو یہ بات مجھے غلط نظر آئی۔ آج میں نے اپنی اصلاح کر لی، آپ بھی اپنی اصلاح کر لیجئے۔ آدم کی پھسلی سے حوا پیدا نہیں ہوئی ہیں بلکہ پھسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ آدم کی پھسلی کا ذکر کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے، چاہے بخاری میں دیکھ لو، مسلم میں دیکھ لو، کہیں بھی دیکھ لو، وہ ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا والمرأة خلقت من الضلع، کہا کہ عورت کو پھسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور ایک روایت میں آیا بائیں پھسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور ایک روایت میں آیا یہ پھسلی کے اوپری حصے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب آئیے ہم ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، آدم کے بعد وہ حوا کو پیدا کیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے آدم سو رہے تھے بعد حوا پیدا ہوئی، مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ یہ خطبہ نکاح میں پڑھتے ہم، جب بھی نکاح ہوتا ہم دنیا والے پہلے رشتے کو یاد کرتے ہیں، کون؟ آدم۔ یاد رکھو اس دنیا کا آغاز بھی میاں بیوی کے رشتے سے ہی ہوا ہے۔ آدم شوہر، حضرت حوا علیہ السلام جو ہے آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، کہا وخلق منها زوجها، اس سے پیدا کیا اسی سے بیوی کو۔ طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں جعل من آدم حوا وذلك ان اللہ خلقها من ضلع من اضلاعه۔ طبری کہتے ہیں اللہ نے آدم کو پیدا کیا، آدم کے بعد حضرت حوا کو جو ہے پھسلی سے پیدا فرمایا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر خطبہ دیا تو وہاں فرمایا لوگو یاد رکھو عورتوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ عورت جو ہے وہ بائیں پھسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور یاد رکھو بائیں پھسلی سے پیدا ہوئی تو ٹیڑھی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، لہٰذا جیسی ہے ویسے ہی اس سے فائدہ اٹھا لو۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے ہمارے گھروں میں شوہر بیوی کی لڑائی ہوئی تو شوہر بولتا تو ٹیڑھی، تو نہیں بولنا، یہ عورت کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے وہ مذمت نہیں ہے، عورت کے اندر جو ٹیڑھا پن اللہ نے رکھا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ سمجھیں آپ، اللہ نے جو ٹیڑھا پیدا کیا نا، یہ نہیں کہ عورت ٹیڑھی ہے، اگر وہ سیدھی ہوتی تو وہ مرد کا ساتھ نہیں دے پاتی۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ کیسے ساتھ دیتی ہے عورت، لہٰذا عورت کے اندر اللہ نے جو ٹیڑھا پن رکھا ہے وہ اس کو دیکھ کر بار بار اسے تانا نہیں دینا چاہیے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ تو مدح کی صفت ہے، اور بولتے کائنات میں عورت وہ مخلوق ہے جس کو آج تک کوئی سمجھ نہ سکا۔ حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ایسا پیدا کیا ہے، شاید عورت نہ ہوتی تو میں بھی وجود میں نہیں تو آپ بھی وجود میں نہیں آتے۔ کیا بات کہی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ لہٰذا کائنات کا آغاز میاں بیوی کے رشتے سے ہوا ہے۔ حضرت حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ حضرت حوا کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ بھی اس کا بھی تذکرہ فرماتا ہے، کہا لیسکن الیہا، تاکہ مرد کو سکون ملے۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں شادی سے پہلے مرد کا کیا حال ہوتا ہے، اس کے خیالات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بھٹکتی رہتی اس کی دنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں ایسا سکون رکھا ہے، اگر کوئی آدمی نکاح کو شرعی طور پر کرے، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے نکاح کرنے کے بعد اس کے خیالات میں ٹھہراؤ آتا ہے، جیسے وہ نکاح سے پہلے ہر عورت کے پاس بھٹکتا پھرتا ہے، شادی کے بعد اسے جائز طور پر جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ سکون آ جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ بیویوں کو فرشتوں میں سے جنات میں سے بنا دیتا تو انسان
انسان کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ یہاں ایک بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، آج جو جانتے ہیں اللہ نے مرد کو بیوی سے، بیوی کو اپنے شوہر سے ضرورت پوری کرنے کا حکم دیا۔ یہ دنیا برباد ہو رہی ہے، فطرت سے بغاوت کر رہی ہے۔ آج کل لوگ ہم جنس پرستی کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں، مردوں کی شادی مردوں سے کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں، عورتوں کی شادی عورتوں سے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو بھی آدمی فطرت سے بغاوت کرے گا میں سمجھتا ہوں وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور 2 مرحلے ہو گئے۔ آدم کو پیدا کیا مٹی سے، دوسرا مرحلہ ہے حضرت حوا کو پھسلی سے پیدا فرمایا، تیسرا مرحلہ عیسیٰ کی پیدائش کا ہے۔ ایک بڑے مدرسے میں سائنس یا سوشل پڑھانے والا سوال دیتا ہے، دیکھو ہمارے یہ اسکولوں میں پڑھانے والے ماسٹروں کا عقیدہ کیسے ہوتا، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک بڑے مدرسے میں سماجی سائنس یا سائنس کا پرچہ ہے، اس میں سوال دیا گیا حضرت عیسیٰ کے باپ کا نام لکھو۔ اللہ اکبر! میں سمجھتا ہوں اہل حدیث کا معمولی بچہ بھی کہے گا کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے۔ پورے بچے امتحان حال میں کھڑے ہو گئے، عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، کیسے سوال دیا گیا؟ بعد میں ٹیچر کو بلا کر بتایا تو سوال کرنے پر مجبور ہو، سوال بدلنے پر مجبور ہوا۔ عیسیٰ کی پیدائش یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے وَجْعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے حضرت مریم کو اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ عیسیٰ کی پیدائش، یہ مریم کی پاک دامن، اس کے لیے تو مکمل خطبہ چاہیے۔ ہلکا اشارہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حنا۔ انہوں نے ایک دن نظر مانی، اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو وہ بیٹا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ کون نظر مان رہی ہیں؟ حنا۔ وہ اور دعا کر رہی ہیں انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو میرے پیٹ سے پیدا ہونے والے اور اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے سارے بچوں کو شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ اس کی وضاحت سے پہلے وہ حدیث بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہے تو ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، شیطان اسے انگلی کرتا ہے، وہ چیختا ہے۔ فرمایا ہر بچے پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، مگر دنیا میں 2 خوش نصیب شخصیتیں ایسی ہیں جن پر شیطان کا حملہ نہیں ہوا۔ ایک تو حضرت مریم علیہ السلام ہیں اور دوسرے ان کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو لہذا کیا معلوم ہوا؟ حنا نے دعا کی اور لڑکا پیدا ہونا تھا، لڑکی پیدا ہو گئی۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، لڑکیاں زیادہ پیدا ہوا تو شوہر جا کے بولتا طلاق دیا دوں تجھے۔ اور آج کل ایسے بھی ہے، وانی ولاس ہسپتال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ وہ طریقہ، لڑکی پیدا ہوئی، وہ ڈیلیوری وارڈ سے باہر لائی گئی، نانا نے بچی کا مطلب نواسی کا گلا گھونٹ کے مار دیا اسے سے۔ ایسے نظر آتی چیزیں، دیکھو اتنا ایڈوانس ہے دنیا، لیکن پھر بھی دنیا جدید جاہلیت میں مکمل طور پر جا رہی ہے۔ یہ شیطان کے حملوں سے اگر بچانا ہے تو کون بچا سکتے؟ ماں کی دعا بچا سکتی ہے۔ حضرت حنا نے دعا کی، حضرت مریم بچ گئیں، حضرت حنا حضرت عیسیٰ بھی بچ گئے۔ تو کیا ہے، جیسے ہی حنا کے گود میں بچہ آیا تو بچہ پیدا ہونے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی۔ صورتاں اتر جاتے، لڑکی پیدا ہوئی تو، لڑکا پیدا ہوئے تو لوگ منہ کھلنے کو لڈو بانٹتے رہتے۔ ایک بات بھی ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ جو ہے اپنے فیملی گروپ میں ڈالتے اللہ مجھے بچہ دیا لیا، فیس بک میں فوٹو ڈالتے، یہ کام نہیں کرنا۔ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں بچہ ہوا تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 7 دن عقیقہ کرو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ لڈو کے اوپر وہ لکھنا، دعوتیں کرنا، بلا بتا سب کرتے ہیں، لیکن سنت ادا نہیں کرتے۔ امام احمد تو بولتے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے قرض لے کر عقیقہ کرو۔ عقیقے کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں جب شادی کے بات آتے ولیمے میں ہمیں ولیمے میں عقیقہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام با کمال خواتین میں سے ہیں، وہ حضرت مریم پیدا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرنا چاہتا تھا، تو کیا ہوا، حضرت مریم علیہ السلام بڑی دنیا کی با کمال خواتین میں سے، شادی نہیں سو بچہ ہوتا۔ یہاں دیکھو اللہ کیسے پیدا فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ کیا کرتی تھیں، بیت المقدس جو اس وقت بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، اس کے محراب میں بیٹھ کر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں۔ اور یہ مریم جانتے ہیں دنیا قرآن میں کسی عورت کا ذکر نہیں ہوا ہے سوائے مریم کے۔
مریم علیہ السلام ایک دن کھڑی ہیں، جبرائیل آتے ہیں، جیسے ہی مریم نے جبرائیل کو انسانی شکل میں دیکھا تو کیا سمجھ گئیں؟ اللہ ذکر کرتا ہے اس کا، ایسے معلوم ہوا یہ مرد کہاں کے محض برائی کرنے آ گیا ہے۔ ایک پاک باز عورت کے پاس اگر کوئی اجنبی مرد آیا تو عورت برداشت کرتی؟ حضرت مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے انسان اگر تم ڈرتے ہو میں رحمان کا واسطہ دے کر تم سے کہتے ہو تم میرے سے دور چلے جاؤ۔ یہ جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مریم کے پاس بھیجے تھے۔ حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، مریم تمہیں مجھے انسانی شکل میں دیکھ دے کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں برائی کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ تمہارے رب نے مجھے بھیجا ہے قاصد بنا کر، میں تم کو ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام دور سے کھڑے رہے، زور سے پھونکا، وہ ہوا مریم کے منہ میں داخل ہو کر رحم مادر میں جا کر ماشاءاللہ رحم قرار پا گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، بغیر شوہر کے بھی، بغیر شوہر کے، بغیر باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل طور پر پیدا فرمایا۔ یہاں ایک بات ہے، حالت حمل میں عورت جتنی نیک ہوتی ہے بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ آج کل ہماری خواتین حالت حمل میں فلم دیکھتے ہیں، حالت حمل میں سیریل دیکھتے ہیں، حالت حمل میں نماز نہیں پڑھتے، بچوں پر ماشاءاللہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ دیکھو حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کتنے نیک تھے، حالت حمل میں بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کرتی تھیں۔ اللہ کا حکم بھی ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ حضرت مریم علیہ السلام حالت حمل میں وہ بیٹھی رہتی تھیں۔ وہ زکریا علیہ السلام پیچھے تو جا کر پوچھتے مریم یہ تمہارے پاس فروٹس کہاں سے آئے؟ ایسے اللہ تعالیٰ بغیر سیزن کے پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم نے کہا یہ تو اللہ نے دیا ہے۔ حضرت زکریا کون؟ حضرت زکریا مریم کے انکل لگتے ہیں، خالو لگتے ہیں۔ حضرت زکریا نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کو بغیر شوہر کی اولاد دے سکتا ہے، میں اپنے پاس بیوی رکھ کر اللہ سے اولاد کا سوال کیوں نہ کروں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو بھی مجھے بچہ دے۔ یاد رکھو بچوں کے معاملے میں اللہ کی بڑی آزمائش ہوتی ہے ماں باپ کی۔ ہمارے پاس شادی ہوتے ہی بچے نہیں ہوئے تو کہاں نامرد ہے کہ انہیں کام بانجھ ہے کہ انہیں، دونوں کے درمیان میں جو ہے غلط گمان کر کر کے وہ ازدواج زندگی کو ہم مقدر کر دیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھو حضرت ابراہیم کو اللہ نے 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل کو دیا، 120 سال ہو گئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا۔ اللہ نے فرماتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، حضرت زکریا نے اولاد پوچھی، بڈھے ہو گئے، بالا سفید ہو گئے حضرت زکریا کے، اور بیوی کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس مرحلے میں اولاد دینا میرا کام ہے۔ اللہ نے ان کی اصلاح فرمائی، حضرت زکریا کو ماشاءاللہ حضرت جو ہے یحییٰ جیسا بچہ دیا۔ ٹھیک ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو جیسے ہی حمل ٹھہرا اپنی قوم کے پاس، یہ دیکھو بڑا خطرناک مرحلہ تھا حضرت آزمائش کا، مطلب حضرت مریم کے لیے۔ حضرت مریم کے پیٹ میں بچہ ہے عیسیٰ کی شکل میں، لوگ پوچھنے لگے اے مریم تمہارا باپ بھی جو ہے غلط نہیں تھا، تمہاری ماں بھی غلط نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ چاہے تو جواب دے سکتی تھیں۔ اللہ نے مریم سے کہہ دیا تھا مریم جب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ تو خاموش ہو جاؤ۔ بچہ پیدا ہوا تو بولے یہ بچے سے کیسے بات کرنا؟ حضرت مریم نے اشارہ کیا گہوارے کی طرف، دیکھو وہ میرا بچہ ہے، بات کرے گا۔ بچپن میں بات کرنے والے بچوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسائیوں کو یہ دلیل سناؤ۔ حضرت عیسیٰ بچپن میں بولے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو بچپن میں اپنی عبودیت کا اقرار کرے اسے بڑے ہو کر خدا کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ حاضرین مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن میں کہیں بھی عیسیٰ ابن مریم، عام طور پر کیا ہوتا ہے بچے کو باپ سے جوڑتے، چونکہ یہاں حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے اسی لیے ان کو ماں سے جوڑ کر کہا گیا عیسیٰ ابن مریم۔ مگر یہودیوں کا اللہ غارت کرے، بولتے نعوذ باللہ حضرت مریم زانیہ ہیں، اللہ اکبر، راؤنڈ کھڑے ہو جاتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولے زنا کا بچہ ہے، اسی لیے قتل کرنے پر مجبور ہوئے اور بولے قتل کر ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور یہ بات یاد رکھو، اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ دوسرے آسمان میں ہیں، اب قیامت کے قریب میں بڑی علامت کے طور پر اترنے والے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہے ماں باپ کے ملے جو نطفے سے پیدا کرنے کا۔ اب دیکھ جاننا چاہتے ہیں تو سورہ حج کی اس آیت کو پڑھو، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر تمہیں آخرت میں شک ہے تو دیکھو ہم نے کیسے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کے بعد ہم نے نطفے سے پیدا کیا، اس کو کیا ہوا، جمع ہوا خون بنایا، اس کو چبانے کے لائق بنایا۔ معلوم ہے جب ماں کے در رحم میں بچہ ہوتا ہے وہ گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے، ہر مہینہ ماشاءاللہ بڑھتا ہے۔ ہماری خواتین بھی ہر مہینہ جا کر اسکین لیتی ہیں، وہ اسکین کی فوٹو دیکھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ کی ذات کے علاوہ اس کو کوئی جو ہے بدلنے والا نہیں ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے ہم تم کو پیدا کرتے ہیں، اور یاد رکھو رحم مادر میں کتنی مدت رہنا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کبھی کبھی ڈیلیوری کی ڈیٹ لکھ کے دیتے ڈاکٹر، لیکن ہوتا کیا 1 مہینہ پہلے ہوتا، 2 مہینہ پہلے ہوتا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ڈاکٹروں کا علم تو اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایک مدت تک اس کو مادر رحم میں رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کے نکالتے ہیں۔ اس چھوٹے مقام سے بچے کا پیدا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جگہ تنگ ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ انسان کو چاہے تو ایڑیوں کے بل پیدا کر سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے سر کے ذریعے باہر آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت۔ اللہ آگے فرماتا ہے ہم تم کو پیدا کرتے ہیں، بچہ بنا کے نکالتے ہیں، اس کے بعد ہم تم کو جوانی کے مرحلے دیتے ہیں، پھر تمہیں بوڑھا بناتے ہیں۔ ان تمام مراحل کو دیکھو، اللہ فرماتا ہے اللہ ہڈیاں پیدا کرتا ہے، اس کے اوپر گوشت پیدا فرماتا ہے۔ یہ سب مکمل طور پر اللہ کی قدرت کا پتہ دیتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اسکین دیکھ کر، یہ سب چیزیں یہ سب قدرت کی ہیں، اور ان سب پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کو، مسلم کو، ہر ایک کو مکمل طور پر بچے دیتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا وہ اللہ کی طرف سے سن کر بتاؤ۔ اور ایک بات بھی ہے، دیکھو رحم مادر میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہاں فرشتے 2 مرتبہ آتے ہیں۔ اب تک آپ نے سنا ہوگا 1 مرتبہ آتے ہیں، یہاں سن لیجئے۔ ایک روایت آتی ہے مسلم میں، جیسے ہی حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہو گیا، 40 دن کے بعد فرشتہ آ کر اس کی تقدیر لکھتا ہے۔ کیسے جاتا ہوگا وہ ماں کے پیٹ میں، یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم کی بخاری کے اور ایک روایت میں آتا ہے 40 دن نہیں بلکہ 120 دنوں کے بعد فرشتہ آ کر اس کے لکھتا ہے کون کیا بنے گا، نیک بنے گا، برا بنے گا، اور ساتھ میں وہ اس کا رزق کب تک ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کی موت بھی اسی وقت لکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک موت نہیں جب تک انسان کی جو ہے مطلب رزق ختم نہیں ہوتا اس وقت تک انسان نہیں مرتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کے پانی کے گھونٹ دنیا میں باقی رہتے ہیں، سکرات کی حالت میں وہ پانی ڈالا جاتا ہے، وہ پانی اندر جاتا ہے، وہ پانی پینے کے بعد ہی مکمل طور پر مرتا ہے۔ دیکھو یہ تخلیق اللہ نے جو فرمائی پیدا کیا نا اسٹیجس، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ڈاکٹر نرس دنیا کے بڑے بڑے سرجن کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے عورتیں ڈیلیوری دیکھتی ہیں لیکن مردوں کو کبھی اس میں نعوذ باللہ دخل دینا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، بس اوقات 6 مہینے میں کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی 7 مہینوں میں پیدا ہوتا ہے، کبھی 9 مہینوں میں ہوتا ہے، اور یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں مجبوری کی حالت میں لے کر چلتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ماں ایک انسان کو وجود دیتی ہے تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ پھر فرمایا وہن علی وہن، اور کمزوری پر کمزوری مکمل طور پر آتی ہے۔ اور اسلام نے عورت کو اس حالت میں اگر وفات پا جائے تو شہادت کا مرتبہ دیا۔ دیکھو جو عورت ڈیلیوری میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کا درجہ ہے۔ یہ انسان پیدا ہوتا بڑی مشکل سے، کبھی پیدا ہوتے ہی بچے مر جاتے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے یا رسول اللہ میرے 3 بچے مرے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا صبر کرو، انشاءاللہ وہ تینوں بچوں کی وفات پر صبر کر رہے تھے، جنت میں جاؤ گے۔
اس نے کہا یا رسول اللہ 2 بچے ہوں؟ ہاں 2 بچے ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی ماں باپ اپنے ایک بچے پر بھی صبر کریں گے تو جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ماں باپ کے صبر کو بھی تولا جائے گا جو اپنے بچوں کی وفات پر الحمدللہ صبر کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کیسے پیدا کرتا ہے دیکھو، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ کے پیدا کرنے کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ اللہ کبھی لڑکیاں دیتا ہے۔ لڑکیوں کا ذکر پہلے کیوں ہوا؟ علماء نے اس کا جواب دیا، کہا عرب میں لڑکیوں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے، عار سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لڑکیوں کو زحمت نہ سمجھو، یہ بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اور دیکھو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ لڑکے دیتا ہے۔ آپ اللہ نے نبی کو 3 لڑکے دیے۔ تیسرا مرحلہ یہ آیا اللہ تعالیٰ دونوں ملا کے دیتا ہے۔ چوتھا مرحلہ یہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ فرعون کو دیکھو، اتنی بڑی سلطنت پانے کے باوجود اللہ نے اسے لا ولد کر دیا، اور قیامت کے قریب میں تو دجال آئے گا، وہ بھی لا ولد ہوگا۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا نا، ہم کیا تھے؟ انسان ذرا اچھے کپڑے پہن لیا تو تن کو چلتا۔ ذرا سوچنا چاہیے میں کیا تھا؟ ایک حقیر پانی سے پیدا ہوا انسان میں کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ کہا لوگو ذرا اپنی تخلیق پہ غور کرو، تم ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوئے ہیں، تم اپنی اصل کو دیکھ لو، اپنے باپ اور ماں کے منی سے پیدا ہوئے ہو۔ لہٰذا فرمایا أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم۔ اللہ کو معلوم ہے ماں کے پیٹ میں بچے کو کب تک رکھنا ہے۔ جیسے ہی درد شروع ہوتا ہے تم اپنی عورتوں کو لے کر ماشاءاللہ ہسپتال پہنچ جاتے ہیں، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا کیا کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ اور یہ بھی ہے کبھی کبھی 4 مہینے کے بعد لوگ اسکین لے لیتے، اس میں میل ہے فیمیل ہے بول لیتے۔ یاد رکھو انہیں میل ہونا فیمیل ہونا یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ اس سے خود معلوم ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر کتنا جو ہے طاقت رکھنے۔ اور ایک بات یاد رکھو، آج ہمارے اسکولوں میں بچوں کو ایک بات پڑھاتے ہیں، ڈاروین کا نظریہ ارتقاء، انسان پہلے بندر تھا۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ ہمیں بندر نے دیا، ہم انسان تھے۔ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے بندر کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس خطبے سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، سائنس اور ایجادات و اختراعات کی دنیا میں لوگوں نے یہ ڈیلیوری کو ایک حادثہ سمجھ لیا، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھو ایک گھر میں ڈیلیوری ہوتی ہے، ماں کو باپ کو بچوں کو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ دیکھو سید الاستغفار میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ اپنے بچوں کو بھی بتاؤ دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پیدا فرماتا ہے، اور اپنے آپ میں غور کرو وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور یہ بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد ماں باپ اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ سورہ لقمان میں فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اے لوگو میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمت کو پا کر کبھی جو ہے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بیٹے دیے تو اللہ کا شکر ادا کرو، بیٹیاں ملی تو اللہ کا شکر ادا کرو، دونوں ملا کر دیا تو مکمل طور پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یاد رکھو ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، حقیر پانی سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اندر عاجزی انکساری ہونا چاہیے۔ جب شیطان کو اللہ نے جو ہے آدم کے سامنے سجدے کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے کیا کہا میں آگ سے پیدا ہوا سو مٹی کے سامنے جھکنا کیا۔ یاد رکھو انسان کتنے بڑے عہدے پر چلے جائے، اچھے کپڑے کیوں نہ پہن لے، مگر اسے سمجھنا چاہیے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہی ہوں۔ رب کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو ہر دن سورج کے طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد یہ چاشت کی نماز پڑھو۔ اللہ نے ہمارے جسم میں 360 جوڑ رکھے ہیں، اگر تم یہ پڑھ لو گے تو اپنی 60
360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب بھی. اور ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ شام تک کے لیے مکمل طور پر اس کے لیے مکمل طور پر کیا ہو جاتا ہے, کافی ہو جاتا ہے. آخری میں ایک دو باتیں ہیں, یاد رکھو بچے پیدا کرنا بچے دینا اللہ کی بات ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے نبی بھی, اپنے وقت کے بادشاہ بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 70 پر 7 بیویاں دی تھی. بخاری کی روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا ان بیویوں سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس بچے کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گا. مگر ایک نبی بادشاہ بھی تھا اور ساتھ میں کون تھا, اور نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے, آدھی دنیا پر پرندوں کی بولی سب سمجھتے تھے, 70 پر 7 بیویاں رکھ کر بھی ایک بچہ بھی پیدا نہ کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ بولتے تو بچہ ہوتا. کیا کرے اللہ تعالیٰ, وہ 70 پر 7 بیویوں میں ایک انکمپلیٹ بچہ پیدا ہوا. حضرت سلیمان نے دیکھا تو کہا اے اللہ میرے بعد دنیا میں تو اگر نبی کسی کو بنا تو بنا, مگر دنیا میں تو میرے بعد کسی کو بادشاہت نہ دے. آج کے خطبے کی آخری 2 باتیں ہیں وہ یہ ہیں, ہمارے پاس دیکھتے ہیں جیسے ہی شادی ہوتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں, ہنی مون کے نام پر لوگ اجمیر کو جاتے ہیں. آج بچے ہونا بولے تو اللہ سے دعا کرو, اور یہ بات یاد رکھو بچے دینا کس کا کام ہے, اللہ کا کام ہے. حضرت بصیر رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا, بولے مجھے بچے نہیں ہوتے ہیں. انہوں دوائیاں حلوے کیا بھی نہیں دیے, انہوں بولے استغفار کرو. جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, بچے دیتا ہے, مال دیتا ہے. اسی لیے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. لہذا بچے یا درگاہیں والے نہیں دیتے, یہ جو ہے سوئے ہوئے اولیاء نہیں دیتے. اللہ فرماتا میرے سے پوچھو. بس اوقات ایسے ہوتا ہے لوگ بچے مانگنے کے لیے قبروں کے پاس چلے جاتے, اللہ بچہ دے ڈالتا ہے, بعد میں اللہ دیکھتا ہے یہ بندہ وہاں جاتا کہ میرے پاس. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی کسی کے حوالے ہو گیا تو اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے. آج کے خطبے کی آخری بات ہے, جب ہم اس دنیا میں آئے تو اللہ نے ماں باپ کو اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا, لہٰذا ماں باپ کی بھی قدر ہونا چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی. ذرا سوچو, ہم پیشاب کرتے تھے, ہمارے ماں باپ ہماری جو ہے گندگی کو دور بھی کرتے تھے. ہمیں چلنا نہیں آتا تھا, ہمارے والدین نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا بھی سکھایا. ذرہ بڑے ہو گئے انسان اپنے والدین کو گھورنے لگتا ہے, ذرہ بڑے ہو گیا ماں باپ سے لڑنے لگتا ہے. بلکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ پیسوں کی خاطر اپنے ماں باپ کا بھی قتل کر دیتے. نہیں ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی کو دیکھا طواف کر رہے ہیں. طواف کرنے کے دوران ایک آدمی اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا لیا ہے. ابن عمر نے یہ رقت آمیز منظر دیکھا کہ ماں کو اپنے کندھوں میں بٹھا لیا ہے. جب وہ طواف کر رہا تھا تو اس کو بلا کر پوچھا اے بندے, تو نے حالت حج میں حالت عمرہ میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا لیا ہے, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم اپنی ماں کے اس درد کا بھی احسان چکا نہیں سکتے جو اس نے تم کو پیدا کرنے کے وقت جھیلا ہے. بہرحال ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں, جب وہ ہمارے اندر ہیں تو مکمل طور پر ان کی قدر کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں, ماں باپ کو ناراض کر کے ہم اللہ کی رضامندی کو پا نہیں سکتے. اسی پر جو ہے اپنے خطبے کو سمیٹتے ہیں. کہنا یہ ہے اس دنیا میں اللہ کی قدرت کے کئی مظاہر ہیں. اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا, اللہ نے پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا, بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا فرمایا. اس کے بعد کائنات میں یہ سلسلہ چل رہا ہے تو ماں باپ سے ہے. لہٰذا بچے زیادہ ہوں تو ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اسی بھی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. کبھی آپ دیکھتے V2 hours 2 V2 hours 1, اب یہاں آ کر دنیا رک گئی. V2 ہم رہیں گے کسی بھی جو ہے پارک میں جا کے بریڈ جام کھا کے مر جائیں گے. اگر ہم مر جائیں گے تو ہمارے مر جائیں گے تو ہمارے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا بھی کوئی بھی نہ ہوگا. لہذا بچے زیادہ ہوں, یاد رکھو جن کے اولاد زیادہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر قیامت میں ماشاءاللہ فخر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تخلیق انسانی کے جتنے مراحل آج ذکر کے ان تمام پر ایمان لانے کے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تخلیق پر اپنی اصل پر جو ہے
ہمیشہ غور و فکر کرتے کہ تم توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس دنیا میں جن مسلمانوں کے گھروں میں بچے نہیں، اللہ تعالی ان کو جائز اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، اللہ ان کو اپنے بیوی بچوں کی صحیح طور پر تربیت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔